السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت چونترا میں موجود ہوں، مولانا فضل عبد الرحمن مرحوم کے گاؤں میں۔ میرے ساتھ ان کے صاحبزادے ہیں حافظ محمد فیصل۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں حضرت مولانا عبد الرحمن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے والد مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، ان کی پیدائش اسی گاؤں کی ہے۔ جہاں تک پیدائش کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ 1929 کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں تعلیم حاصل کی ہے، جس میں ایک علاقہ ہے انی ضلع گجرات، وہاں پہ ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں کے مشہور عالم مولانا عبد الرسول صاحب کے پاس، اور ضلع میاں والی میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد دور حدیث انہوں نے مکمل کیا ہے جامعہ صدیقیہ گوجرانوالہ حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ وہاں سے دورہ حدیث کرنے کے بعد وہ اپنے اسی گاؤں میں دین کی خدمت کے سلسلے میں لوگوں کی دین کی خدمت کے لیے، لوگوں کو دین سکھلانے کے لیے، اور یہاں پہ تقریباً 50 سال وہ درس حدیث دیتے رہے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس، ہمارے والد صاحب کے پاس پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں آ کے رہتے تھے، اور وہاں ان سے حدیث شریف پڑھتے تھے، اور ساتھ وہ اپنا کام کے لیے اپنی ذمہ داری وغیرہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ادھر ساتھ ہمارے گاؤں میں کھنڈا، وہاں پہ وہ جمعہ پڑھاتے تھے۔ آپ کے والد صاحب جب حج پر گئے تو انہیں وہاں کیا آفر کی ہوئی؟ جی، ہمارے والد صاحب نے زندگی میں 2 دفعہ حج پہ گئے تھے۔ جو ان کا پہلا سفر حج ہے وہ بحری جہاز کے ذریعے تھا۔ اس وقت بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا، تقریباً 8 دن کا سفر تھا، اور اس پہ جو ان کا وہ خرچ بتاتے تھے وہ 8,237 روپے خرچ تھا۔ یہ تقریباً 1980 کی بات ہے۔ اور اس کے بعد وہ دوسری دفعہ 1985-86 کے سفر حج میں گئے تھے، تو وہاں پہ جو علماء کرام تھے ان سے ان کی مختلف موضوعات پہ بحث ہوئی ہے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پہ ان کے سوالات جواب کیے ہیں۔ اپنی یونیورسٹی کے اندر گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے مختلف مسائل ڈسکس کیے ہیں۔ جب انہوں نے بہت سارے مسائل ڈسکس کیے ہیں اور ان سے اپنے سوالات کے جوابات پوچھے ہیں، تو اس وقت وہاں پہ انہوں نے ہمارے والد صاحب کو آفر کی کہ آپ یہیں پہ رہ جائیں، یہاں پہ ہماری یونیورسٹی میں تعلیم دیں، ہمارے بچوں کو پڑھائیں، ہم آپ کی ہر طرح کی خدمت کریں گے۔ اور انہوں نے ان کو جو ہے نا اس آفر کو قبول کروانے کے لیے 4,000 ریال سے شروع ہو کر 44,000 ریال تک وہ گئے تھے، لیکن ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس آ گئے۔ چونکہ والدہ بیمار تھیں، بوڑھی تھی اس وقت، تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ میں والدہ کی خدمت کے لیے جانا چاہتا ہوں، لہٰذا میں یہاں پہ نہیں رہوں گا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی میں یہاں پہ بتا دوں کہ جب آپ ادھر سفر حج پہ تھے تو آخری رات آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوئی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کی والدہ بیمار ہیں، آپ جا کر ان کی خدمت کریں۔ تو ہمارے والد صاحب نے ارادہ پکا کر لیا واپس آنے کا۔ جب واپس آئے تو حقیقت میں ہماری والدہ بیمار تھیں، ان کی خدمت کی کچھ عرصہ کے بعد وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، یہ ایک ہی دفعہ نصیب ہوئی ہے یا اس سے زیادہ بھی مرتبہ ہوئی ہے؟ جی، یہ سب سے پہلے تو جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے اور رات کو بخاری شریف کا مطالعہ کرتے تھے، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ بخاری شریف کا مطالعہ کر کے سبق کی تیاری کر کے رات کو آرام کے لیے جب بستر پہ گیا ہوں، تو اسی رات مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ آپ میرے پاس آتے کیوں نہیں ہیں، یعنی کہ ان کا اشارہ یہ تھا کہ آپ وہ حج کا ارادہ فرمائیں۔ تو ہمارے والد صاحب نے اسی دن سے تیاری شروع کر دی، جو ان کو بچت ہوتی تھی اپنے زاد راہ کے لیے اخراجات انہوں نے جمع کرنے شروع کر دیے، تو وہ حج پہ روانہ ہو گئے۔ جب دوسری دفعہ میں نے بتایا کہ وہاں جا کے جب وہ عرب کے علماء کرام نے ان کو آفر دی ہے کہ آپ ادھر رہ جائیں، تو ادھر ہمارے والد صاحب کو خواب کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور حضور کریم نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کی والدہ چونکہ بیمار ہیں، علیل ہیں، لہٰذا جا کر آپ ان کی خدمت کریں۔ اور جب آخری دفعہ
یہ تقریباً سن 2012 کی بات ہے، 3 جون 2014 ان کی وفات ہے۔ تو اس وقت تو عمر کا آخری حصہ تھا، تو اس دفعہ تیسری دفعہ زیارت ہوئی ہے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا تھا تو مجھے زیارت ہوئی ہے کہ مجھے لے جایا گیا روضہ رسول پہ، وہاں جا کر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھے، درود شریف پڑھے، اور میں دیکھتا کیا ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے۔ تو بس اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی ہے۔ تو اس کے بعد میرے دل کے اندر یہ خیال پختہ ہو گیا کہ اب میرا وقت آخر آ گیا ہے اور اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے۔ اپنے والد صاحب کی تعلیمات کا آپ کی شخصیت پر کیا اثر پڑا، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ہمارے والد صاحب نے ساری زندگی لوگوں کو للہیت کی تعلیم دی ہے، لوگوں کو اللہ کے قرب کی تعلیم دی ہے، اور ہمارے گھر کے اندر بھی سب کو یہی تعلیم دیتے تھے۔ ہر وقت تربیت کے اندر وہ یہی درس دیتے تھے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، ہمیشہ رزق حلال کی تلاش کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم 4 بھائی ہیں، الحمدللہ چاروں بھائی حافظ قرآن ہیں، اور اپنی اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ حسب توفیق جو بھی اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ان والد صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہم 4 بھائی بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بہت اچھی جو ہے نا ان کی تعلیم کے اثرات ہمارے اوپر موجود ہیں ابھی تک۔ چونترا جیسے پسماندہ علاقے میں روڈ کے کنارے اتنی خوبصورت مسجد بنانے کا خیال کیسے آیا؟ یہ خیال ہمارے والد صاحب کا خواب تھا، زندگی کے اندر ان کا اپنا بھی یہ خواب تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے وسائل دیے، زمین دی، تو ہم یہاں پہ مسجد ضرور بنائیں گے۔ پہلے ہم گاؤں کے اندر رہتے تھے، ادھر جو گاؤں کی مسجد ہے وہاں پہ ہمارے والد صاحب رہتے تھے۔ پھر بعد میں ہم ادھر بیر کی طرف ہم نے زمین لی ہے، گاؤں سے تھوڑا بیر، تو ادھر ہم شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو ان کی وفات کے بعد ہم نے یہاں پہ انہی کے نام سے مسجد عبدالرحمن چونترا کے نام سے مسجد شروع کی ہے، جو الحمدللہ آج تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اس مسجد کو بنا کر اور والد صاحب کے جو خواب تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچا کر کیسے محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم بہت سکون محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ایک والد صاحب کا خواب تھا، اور ہم نے خالص اس نیت سے بنائی ہے کہ اس کا ثواب جو حضرت والد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کو جائے گا، اور یہ مسجد، یہ ادارہ تا قیامت انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اس میں لوگ قرآن پاک پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، یہ ایک صدقہ جاریہ رہے گا۔ ناظرین، یہ تھے صاحبزادہ حافظ محمد فیصل۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو اجازت دیجیے۔ چونترا سے اللہ حافظ۔